اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی اپنی اس مجلس کو مل کر درود پاک سے آراستہ کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکت اللہ آپ کا ہم سب کا مقدر بنائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک کچھ دین کی، کچھ اصلاح کی باتیں انشاءاللہ پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے، اللہ پاک کی پاک ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارا علم دین کا خزانہ آپ حاصل کرنے میں یہاں سے کامیاب ہوں گے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں بحیثیت مہمان بطور گیسٹ تشریف فرما ہے رکن ہند مشاورت حضرت مفتی یحییٰ رضا صاحب قبلہ۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، حضرت کا آنا بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ آپ تشریف لائے۔ اور ساتھ ہی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کے ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ قاری صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں ایک نئے نعت خوان کا بھی اضافہ ہوا ہے، ہمارے نصیر الدین بھائی۔ نصیر بھائی کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نصیر بھائی سے پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے۔ اول تاخیر شریک رہیے گا، انشاءاللہ نعتیں بھی سنتے رہیں گے اور علم دین کی باتیں بھی سنتے رہیں گے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے لے کر، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور و مجلب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا نام ہے ایک نئی صبح، اور اللہ کرے کہ ہمارے روزانہ کی صبح اگر قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، فجر کی نماز کے بعد ہی اگر گھر کے اندر یہ ماحول آپ بنائیں، جو مجھے سننے اور دیکھنے والے مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں، روزانہ گھر کے اندر اس طرح کا اگر ماحول بنے کہ گھر کے بچے، گھر کے بڑے، خواتین، مرد حضرات سارے جو ہیں گھر میں بیٹھ کر کچھ دیر ایک پارہ اگر پڑھ سکتے ہوں، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہوں، یا کچھ 2-3 رکوع پڑھ لیں، اس طرح گھر کے اندر آپ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں گے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا خوب نزول ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں ایک کلام کی طرف۔ میں چاہوں گا کہ نصیر الدین میں ایک کلام شامل کریں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام حمد باری تعالیٰ، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
پوچھا گل سے میں پوچھا گل سے میں تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی ہو پوچھا گل سے میں تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی ہو یاد میں کسی ہنستا میں گے تو یاد میں کس کی ہنستا میں گے تو یاد میں کس کی ہنستا میں گے تو ہنس کے بولا کے علی بے رنگو اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے مشکبو کر کے شبنم سے تازہ وضو عرض کی میں نے سنبل سے مشکبو کر کے شبنم سے تازہ وضو چوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو چوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو چوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو اللہ 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 جب کہا میں نے بلبل سے خوشبو دو جب کہا میں نے بلبل سے خوشبو دو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو دیکھ کر گلتی سے یاد کرتا ہے تو دیکھ کر گلتی سے یاد کرتا ہے تو دیکھ کر گلتی سے یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا پاتا ہو اللہ 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 میں نے پوچھا یہ پروانے سے کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو جس نے جلتے کہا اس نے یا نور ہو اللہ 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 ہو آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں میں آمد ہے خطا کار ہے آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے
مجرموں میں عمل ہے خطا کار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اپنا ذکر کرنے، اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FJ6 کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے تلاوت بھی سنی، کلام بھی سنا۔ پروگرام کو مزید آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پروگرام کے اندر کسی ایک خاص ٹاپک پر کچھ گفتگو آپ سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو علم دین بھی ساتھ ساتھ حاصل ہوتا رہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم، اور بالخصوص یوں دیکھا جائے تو جس کی ہر دور میں ہی ضرورت ہے، لیکن اس دور کے اندر شاید بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے جس پر ہم آج ڈسکس کریں گے، وہ ہے نیکی کی دعوت۔ جی ہاں، معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائیوں کی روک تھام کا ایک بہت بہترین اور مؤثر ذریعہ وہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا، ان کو برائیوں سے منع کرنا، اچھی بات کی طرف ان کو لے کر آنا۔ جو نمازی نہیں ہیں ان کو نماز کی دعوت دینا، جو شرابی ہیں شراب سے چھڑانے کی دعوت دینا۔ اس طرح کے جو گناہ گار ہیں، جو گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا نیکی کی دعوت کے حوالے سے کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے نیکی کی دعوت کے ایک طرف فوائد ہیں، اور اگر نیکی کی دعوت نہ دی جائے، نیکی کی دعوت کو ترک کر دیا جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس زمانے کے اندر ہو رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا مفتی صاحب کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کیا فرمانا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جی نیکی کی دعوت کی جانب رغبت دلاتا ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ترجمہ کنز الایمان ما خزائن العرفان کے صفحہ 128 پر پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں جی اور اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کرے، صحیح۔ یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، جی یا ایسی تنظیم بنو، یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑھے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مختلف کیٹیگریز بتا رہے ہیں صحیح۔ کس کو کس انداز میں دینا ہے، تو کسی کو نرمی سے دینا ہے، کسی کو سختی سے دینا ہے، اور بری باتوں سے، برے عقیدے، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق صحیح۔ زبان، دل، عمل، قلم اور جو ممکن ہو سکے اس سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں،
بے شک سبھی پر فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ مزید کچھ صفحات کے بعد بخاری شریف کی حدیث پاک نقل کی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے۔ بے شک صحیح۔ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ جی نماز پڑھتے ہیں صحیح، ہم کو اس کی نیکیاں ملتی ایسے ہی ہیں، روزہ رکھتے ہیں ہم کو اس کی صحیح حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں ہم خود کو کو فائدہ فائدہ پہنچتا ہے، صحیح۔ لیکن تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ لازم ایک عربی گرامر آپ دونوں عالم دین ہیں، جانتے ہیں کہ آپ نے اس میں پڑھا ہے نحو صرف میں جی کہ ایک ہوتا ہے لازم ایک ہوتا ہے متعدی، صحیح ہے نا؟ تو لازم یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی یعنی ایسا عمل جو دوسرے کو بھی فائدہ دے وہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اپنی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نماز سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، روزے سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ بھی لازم ہے، فرض ہے، اسلام کے اہم ستون میں سے ہے، جی 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 لیکن وہ عمل جو متعدی ہے سبحان اللہ جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے سبحان اللہ صحیح کہ ماشاءاللہ اس کے ذریعے لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب مل رہی ہے۔ جی کسی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا بہترین بندہ کون ہے؟ تو فرمایا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، جی اور اچھی باتیں بتانے والا، سبحان اللہ اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم دے جی اور بری باتوں سے روکے یعنی برائیوں سے روکے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہے ہاں 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی خلیفہ ہے سبحان اللہ اور اس کی کتاب قرآن مجید کا بھی خلیفہ ہاں ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی، آج ایک بڑا طبقہ جی نیکی کی دعوت دینے سے محروم ہے، ایسے ہی بس ارے چھوڑو نا، اپنا کر لیا نا، وہ ایک نعرہ ہے نا یا شیخ اپنی 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 دیکھا بس، جی جی تو بس اپنے ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، اس کو اپنی اس قبر میں کو دوسرے کی قبر میں ہم تھوڑی جائیں گے۔ ہاں ہاں پڑوسی کیا کر رہا ہے، جی رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، خاندان والے کیا کر رہے ہیں، ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اللہ اکبر۔ اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے، ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اللہ اکبر اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کر دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے بہت سارے اقوال، احادیث، قرآن کی آیات سنی، ان سب کا خلاصہ نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت، صحیح امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے۔ صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب نے بہت ساری ہمارے سامنے باتیں کی، قرآن کریم کی آیت بھی آپ نے ماشاء اللہ فرمائی کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا یہ حکم دیا گیا، اور احادیث کریمہ تو اتنی ساری مفتی صاحب کی ماشاء اللہ، اگر وہ صرف وہی بیان کی جائے تو شاید ہمارا یہ پروگرام چھوٹا ہو جائے۔ پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دی نا، ایک تو ہے میرے آقا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک میرے آقا خود مکے کی گلیوں میں نکل کر، مکے کی مدینے گلیوں میں نکل کر جائے، مینا کے میدان میں، طائف میں میرے آقا طائف تشریف میں لے میرے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ تو اس سے اگر اس ٹاپک پہ گفتگو کی بالکل جائے ایسے ہی۔
پھر اس راہ میں میرے آقا نے جو ہے نا نیکی کی دعوت میں جو ہے نا لوگوں کی تانے سنے، گالیاں سنی، لوگوں نے آپ تک یعنی جان لیوا تک حملے کیے. تو یعنی یہ اہم اتنا کام ہے، میرے آقا نے پھر بھی جاری رکھا، اپنے صحابہ کو اس کام پہ لگایا. اور اگر دیکھیں اب ناظرین، اس یعنی پوری دنیا کے اندر آج جو اسلام کی بہاریں الحمدللہ، اس کا بہت بڑا سبب نیکی کی دعوت بھی ہے. بے شک. یہ صحابہ کرام نے ظاہر ہے اپنے دور کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، ان لوگوں نے بعد والوں کو نیکی کی دعوت دی. یہ نیکی کی دعوت پہنچتی گئی اور الحمدللہ یوں دین آگے پھیلتا چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کے اندر اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیکی کی دعوت یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے. اب میں چاہوں گا دوسری طرف اگر آج کے حالات پر ہم قاری صاحب اگر نظر دوڑائیں، آج کے حالات یعنی آج کے دور میں نیکی کی دعوت کی کتنی ضرورت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ایک تو پہلے آج کے حالات کا ہمارے سامنے کچھ منظر پیش کریں کہ اس وقت یعنی اس موجودہ دور کے اندر نیکی کی دعوت کی کتنی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی بھائی، واقعی میں آج کا جو ٹاپک ہے نا اپنے ایک نئی صبح پروگرام کے اندر، نیکی کی دعوت، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک پر یوں سمجھ لیں اویئرنیس دینے کی اور اس پر گفتگو کرنے کی اشد ضرورت ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جتنی اس دور کے اندر نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے، لوگوں کو برائی سے روکنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اتنی ضرورت نہیں آئی. آپ نے کہا کہ ہم معاشرے پر تھوڑا نظر دوڑائیں کہ کیا برا حال ہے. تو جو ہماری گفتگو کو ایف جی این چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ خود ہی اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر سارے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ کیا سارے افراد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا سارے افراد اللہ تعالیٰ کی دیگر جو بھی نافرمانیاں ہیں اس سے بچے ہوئے ہیں؟ چلیں آپ اپنے گھر سے تھوڑا باہر نکلیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں جھانکیں. آپ کے جو بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کے ماموں مامیاں، جو بھی آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو کیا صورتحال ہے. برائیاں بالکل بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارا علی بھائی کون سا ایسا فنکشن نہیں ہے جس کے اندر برائیاں نہ ہوں. نکاح تو اس میں خرافات، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بچے کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس میں میوزک، ٹھیک ہے، اس میں ناچ گانا، ٹھیک ہے، یعنی منگنی ہوتی ہے تو اس کے اندر ناچ گانا. اور پھر شادی کے اندر کئی ایسی خرافات، کئی ایسی رسومات ہوتی جو ناجائز و حرام ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوتی ہے. یعنی اتنی خرافات بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم اپنے جس شہر کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس سٹی کے اندر ہم رہیں تو وہاں دیکھیں کتنی خرافات بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، ہمارے سامنے یہ جو موبائل ہے، پہلے تو انسان کو گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، مگر اب تو گناہ کرنا بالکل آسان ہو چکا ہے. جہاں اس کو شیطان نے بہکایا، فوراً ہاتھ میں موبائل لیا، نیٹ پر سرچ کرا، اب جو گندے مناظر وہ دیکھتا ہے، جو فلمیں وہ دیکھتا ہے، جو گانے باجے وہ سنتا ہے. ٹھیک، آج ہمارا مسلمان کا حال آپ دیکھیے. تو یعنی جب انسان تھوڑا غور کرے نا تو واقعی میں بہت اشد ضرورت ہے نیکی کی دعوت دینے کی اور برائی سے منع کرنے کی. علی بھائی، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کوٹ کی آپ نے کہ گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے. اسی طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت ہونے کا خطاب بھی فرمایا، ٹائٹل دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اب بہترین امت ہونے کا جو ہمیں ٹائٹل ملا ہے، جو خطاب ملا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس امت کے اندر ڈاکٹر ہو گئے، اس امت کے اندر وکلاء ہو گئے، اس امت کے اندر حکمراں ہوں گے، اس امت کے اندر اہل ثروت ہو گئے، مالدار ہو گئے، رئیس زادے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ سے یہ ہمیں ایوارڈ نہیں ملا، یہ خطاب نہیں ملا بہترین امت ہونے کا، بلکہ بہترین امت ہونے کا جو ہمیں خطاب ملا ہے اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے، کیا بہترین امت ہونے کا ٹائٹل خطاب کیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو ہمیں جو بہترین امت ہونے کا جو خطاب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا. آج آپ دیکھیں علی بھائی، گناہ اتنے کثرت سے بڑھتے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں مفتی صاحب کی بات کو بات ملا کہ آپ نے ایک جملہ کہا، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. یقین مانے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا اچھا، یعنی کیا استاد کیا شاگرد، تو کیا پیر کیا مرید. ٹھیک ہے،
سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کے اندر نیکی کی دعوت دے. آج ہر مسلمان مبلغ ہے، مگر علی بھائی آج ہے وہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ ہو گیا. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے جس محلے کے اندر ہم رہتے ہیں اس محلے کے اندر سمجھو کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کسی نے ایسا کام کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر شرابی، کوئی شراب کا اڈا ہے ہمارے محلے کے اندر، یا لوگ وہاں پر جوا کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی بند کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آئے بھائی ہم مل جل کر اس شراب کے اڈے کو بند کرائیں، آئے بھائی ہم مل جل کر یہ جوا جو کھیلتے ہیں اس کو بند کرائیں، آئے ہمارے یہاں پر بچے طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں اس کو بند کرائیں. بلکہ کیا بول کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا آپ نے وہی بولا کہ بھئی اس کی قبر میں یہ جائے گا، میری قبر میں میں جاؤں گا، میری قبر میں کوئی دوسرا تھوڑی آئے گا، نہ اس کی قبر میں میں جاؤں گا. یہ سوچ بہت بری سوچ ہے. اگر ہم نے یہ سوچ اپنا کر رکھی نا علی بھائی تو یقین جانیں یہ برائیاں اور بڑھتی جائے گی. وہ شراب جو آپ کے محلے کے اندر کسی سائڈ کے اندر پی جا رہی ہے، آپ کا بچہ بھی اس میں انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد اس میں بھی شامل نہیں ہے، جوا کھیلنے کے اندر، شراب پینے کے اندر، دیگر خرافات میں، مگر آپ نے اس کا سد باب نہیں کیا، آپ نے اس کو نہیں روکا تو پھر وہ برائی آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی. تو یہ سوچ تو اپنے اندر نکال دیں کہ یا شیخ اپنی دیکھ. ایک حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی تو واقعی میں وہ دل ہلا دینے والی حدیث پاک ہے. مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں. روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، عن قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. اچھا، قرآن تو صرف رسم رہ جائے گا، مسجدیں ہوگی مگر ہدایت سے خالی ہوگی. علی بھائی اس کی جو حدیث کی جو تشریح ہے، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت جو تشریح فرماتے ہیں کہ لوگوں کا نام تو مسلمانوں والا ہوگا، لوگوں کا نام اسلامی ہوگا، مگر ان کے کام سارے غیروں کے ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں، نام مسلمانوں کا ہوتا ہے، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، دانش ہے، فرحان ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ٹھیک ہے، سب نام انبیاء والے، رسولوں والے، تو صحابہ والے، اولیاء والے، مسلمانوں والے نام، مگر کام آپ دیکھ لیں بالکل غیروں والے. آج قرآن بھی صرف کیا ہے، کورٹ کچہری کے اندر قسمیں کھانے کے لیے. قرآن، بھائی قسم کھاتا ہوں قرآن کی، میں نے یہ کام نہیں کیا، صرف قسم کھانے کے لیے ہمارے پاس قرآن رہ گیا، ٹھیک ہے، جھوٹی قسمیں ہم سے کھلوا لی جائے. اچھا، پھر زیادہ سے زیادہ قرآن میت والے گھر کے اندر پڑھنے کے لیے، اس کے بعد قرآن الماری کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس پر مٹی اور گرد غبار چڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو یعنی کہ صاف کرنے والا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کہ مسجدیں تو ہوگی مگر ہدایت سے خالی ہوگی. تو اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد عالی شان بنی ہوگی، نقش و نگار والی، گنبد و مینار والی، اس کے اندر لائٹ کی فٹنگ بھی ہوگی، زیب و آرائش بھی ہوگی، ٹھیک ہے، بہت اچھی کمکموں والی، صفوں والی. آج آپ دیکھیں مسجد عالی شان مسجد دیکھتے ہیں، مگر مسجد ہدایتوں سے خالی ہوگی. مطلب یہ کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگے. آج دیکھ لیں ہماری مسجدوں میں نماز ہی کتنے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے نگران صاحب ہیں گجرات اسٹیٹ کے، سید الیاس بابو برکاتی ہیں. تو باپو شریف جب ہمارے شہر کے اندر آئے تو جب وہ قافلے میں سفر کر کے آ رہے تھے علی بھائی، تو جب انہوں نے حالات بتائے مجھے، یعنی کہ احمد رضا بھائی آپ اپنے شہر سے ان علاقوں کی طرف، ان شہروں کی طرف مدنی قافلے بھیجیں. آپ ایک جگہ کی بات بتا رہے تھے کہ اتنی بالکل آبادی والی بستی، ٹھیک ٹھاک آبادی، اور مسجد بھی بالکل عالی شان، ٹھیک ہے، مگر نمازی صرف 4-5 لوگ. اچھا، یہ صرف ایک مسجد کا حال نہیں، ایک شہر کے مسجد کا حال نہیں، ہم اپنی جتنی بھی مسجدیں ہیں اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، مسجدوں کا یہی حال ہے کہ مسجدیں صرف بن گئی ہے مگر اس کے اندر نماز ہی نہیں ہے. تو برائے کرم ہم نیکی کی دعوت کی طرف آئے. میں تو FGN چینل کے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. مدنی قافلے میں جب آپ سفر کریں گے، جب لوگوں کے حالات دیکھیں گے، عوام کے حالات دیکھیں گے، معاشرے میں لوگوں کے حالات دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ دعوت اسلامی والے اتنی کیوں نیکی کی دعوت پہ زور دیتے ہیں، کہ اشد ضرورت ہے نیکی کی دعوت کی. بہت ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت کی کتنی ضرورت ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ نیکی کی دعوت دی جائے. اچھا مفتی صاحب، ایک تعداد وہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو یہ بھی کہتے سنتے رہتے ہیں کہ یار نیکی کی دعوت کا فائدہ کیا ہے.
بھائی برائیاں تو ہر روز بڑھ رہی ہیں. نیکی کی دعوت کی آپ لوگ اتنی باتیں کرتے ہو, آپ نیکی کی دعوت دیتے بھی ہوں. دعوت اسلامی انڈیا والے ماشاءاللہ قافلے بھی سفر کرواتے ہیں, ہفتہ اجتماع بھی اتنے سارے ماشاءاللہ ہر ہفتے انڈیا کے اندر میرے خیال ہے کوئی 300-400 ہفتہ اجتماعات ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں, لیکن برائیاں رکنے کے بجائے برائیاں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کو میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ نہیں دیکھیں کہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ واقعی نیکی کی دعوت کا فائدہ ہے. اگر ہم یہاں غور کریں, ظاہر میں بھی اس ماحول میں کیسے آیا, نیکی کی دعوت ملی. نیکی کی دعوت قاری دی صاحب ہوگی. کو بھی شاید میرے خیال یہ کوئی بالکل سبب بنا ایسا ہی ہوگا. ہے. ہمارے نصیر الدین بھائی ماشاءاللہ محلے کی دعوت اسلامی انڈیا کے, ان کو بھی کسی نے نیکی کی دعوت دی تو بنے. اسی طرح یہ تو ہم 3-4 لوگ یہاں پر ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہندوستان کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی انڈیا کے ذریعے ان کو نیکی کی دعوت کسی نے دی, آج ماحول سے قریب آئے. وہ لوگ جو شراب پیا کرتے تھے, بے نمازی تھے, تو نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ نمازی بنے الحمدللہ. وہ جو نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے, نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ لوگوں کو نماز پڑھانے والے بن گئے. جو برائیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے, الحمدللہ نیکی کی دعوت کی برکت سے دوسروں کو برائیوں سے منع کرنے میں کامیاب ہوا. اچھا یہ تو دعوت اسلامی انڈیا کی برکت سے ہوا نا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام, خطبہ, مسجدوں کے امام, ان کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو برائیوں سے بچتے ہیں. اب رہا یہ کہ برائیاں اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ غور کریں, نیکی کی دعوت دی, اس کی برکت سے الحمدللہ لوگوں میں کمی آئی, اتنے لوگ گناہوں سے بچے. نیکی کی دعوت دینے کے باوجود بھی آپ دیکھیں برائیاں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ غور کریں اگر نیکی کی دعوت بالکل نہ دی جاتی تو برائیوں کا عالم کیا ہوتا, بالکل ہے نا. ایسا ہی. اگر ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا مالے نہیں ہوتی, ہمارے علماء کرام جو واعظین ہیں, مقررین ہیں, اگر یہ نیکی کی دعوت نہ دیتے, لوگوں کو برائی سے منع نہ کرتے, نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, اتنا زور دیا جا رہا ہے. چینل الحمدللہ FGN چینل ہمارا 24 گھنٹے آپ کی خدمت کر رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے. دیگر ہمارے الحمدللہ چینل چلتے ہیں, اور دیگر ذریعوں سے بھی, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, مدنی قافلوں کی صورت میں, ہفتہ وار اجتماعات کی صورت میں, علماء کرام اپنی تقریروں کے ذریعے, ائمہ کرام جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے الحمدللہ نیکی کی دعوت دنیا بھر میں دے رہے ہیں. اتنی نیکی کی دعوت دینے کے بعد بھی برائیاں اتنی بڑھ رہی ہے. اب ایک بار سوچ کے دیکھیے, اگر اتنی نیکی کی دعوت نہ ہوتی تو برائیوں کا عالم کیا ہوتا. نہیں بھائی, آپ بولیں فائدہ کیا ہے. جی. ارے فائدہ کیا ہے, انسان یہ سوچے یہ جو منصب ہے نا نیکی کی دعوت کا, جی جی, یہ کام ہے نا, یہ انبیاء والا کام ہے, سبحان اللہ. رسولوں والا کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی جی. کہ جو کام انبیاء و رسولوں کا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ذریعے لے رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا دوسری بات, وہ ہم روایت بار بار دینی ماحول کے اندر سنتے رہتے ہیں. اب بولے فائدہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ عز و جل, جو اپنا مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے تو اس کی جزا کیا ہے. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں. اب آپ سوچے, آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب 2 4 5 لوگوں کا آپ نے تھوڑی سی زبان ہلا کر نیکی کی دعوت دے دی. اب پتہ نہیں اس نیکی کی دعوت میں کتنی باتیں آئیں, کتنے جملے آپ نے بولے, کتنے سینٹنس, کتنے الفاز آپ نے بولے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اس کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. کیا بات ہے. تو جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے یہ فوائد ہیں. تو بندہ اگر ان فوائد پر نظر رکھ کر نیکی کی دعوت دے گا نا, تو میں تو کہتا ہوں وہ بھی چین سے بیٹھے گا نہیں کہ نہیں یار مجھے ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے, اور کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے میرا بچاؤ ہوگا, اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا, تو چلو بھائی میں نیکی کی دعوت دینا شروع کر دوں. مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی. جی ماشاءاللہ. کہ آپ نے جب کہا تھا اسی وقت میرے ذہن میں یہ حدیث آئی, اور پھر مولانا صاحب نے جب بیان کیا تو بھی حضرت شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, اے علی, تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک شخص اگر راہ راست پر آ جائے, میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں, تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر. اب یہ عرب کی دولت سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے, یعنی جس کے پاس ریڈ کلر کے اونٹ ہوتے تھے وہ معاشرے میں بہت مالدار مانا جاتا تھا. صحیح. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کر اللہ نیکی کی دعوت دینے کے تو بے شمار برکتیں ہیں. کم سے کم کوئی نیکی کے لیے جو آپ نے دعوت دی کسی کو, وہ راہ راست پر بھلے نہ آیا, جی, برائی سے نہیں رکا, آپ کو بولنے کا تو ثواب ملے گا, بالکل آپ کو اچھائی کی طرف بلانے کا تو ثواب ملے گا. صحیح. قرآن کی جو آیات احادیث کریمہ بیان کی گئی اس کا تو کچھ فائدہ ملے گا آپ کو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.
کیا بات ہے. اور یہ تو مفتی صاحب ہمارے بزرگان دین کا بھی طریقہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کوئی واقعہ اگر آپ ہمارے بزرگان دین کا نیکی کی دعوت دینے کا اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو جو واعظ کیا کرتے تھے کوئی اگر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا. اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا. پوچھا تمہاری یہ حالت زار کیسے ہو گئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے. 2 موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں. یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں مجھے موت سے قریب کرتے جا رہے ہیں. اللہ. اور میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے. گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا. ہائے ہائے، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا ہو جائیں گی. اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی اللہ. جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا. معلوم نہیں اس کے بعد میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا. تم ہی بتاؤ. بادشاہ سے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں تم ہی بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے. یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اللہ. اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا. ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت کیجیے. تو اس نے کہا میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں جنہیں میں جمع کر کے دیکھ رہا ہوں یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا. تم ہی بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہوگا وہ بھلا کیسے خوشی منائے. یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا، دل کو اپنی گرفت میں لے لیا. ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے. تو اس نے کہا یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا. یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی. یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی. ان کی تمام آرزویں دھری کے دھری رہ گئی، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے. آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے. پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر یعنی جنت یا عذاب والے گھر یعنی دوزخ میں جائیں گے. اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا. ادھر خدام جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا، یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی. رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا، عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ عبرتناک نمونے آج ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم بھی نیکی کی دعوت سے غافل رہے تو اللہ نہ کرے ہمارا بھی انجام کہیں بہت برا نہ ہو. جی یقیناً جو مفتی صاحب نے باتیں بیان کی یہ ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے تھا اور یوں سمجھے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک نیکی کی دعوت ہے نا کہ ہمارے ساتھ بھی سب کچھ ہونا. جو مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ ہماری ہڈیاں ظاہر ہے کہ وہ مرنے کے بعد بکھر جائیں گی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. پھر قیامت کے دن ان ہڈیوں کو جمع ہو کر پھر ایک جسم تیار ہوگا، پھر ہم سے سوالات، قبر کے سوالات بھی ظاہر ہوں گے، پھر محشر کی گرمی ہے اور سارے کے معاملات، پھر آگے کے جو ہے جنت ٹھکانہ ہوتی ہے یا جہنم میں جانا ہوگا. اللہ ہی بہتر جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ سب نیکی کی دعوت بھی ہیں. یقیناً ناظرین یہ زندگی ہماری بہت مختصر ہے. ہم میں سے کوئی 40 سال کسی کی زندگی ہے، کسی کی 20 سال، کسی کی 50 60 60 70 80 سال. ظاہر ہے اتنی زندگی ہوگی، اس سے زیادہ تو ہونی نہیں ہے. تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم خود بھی ان چیزوں کو اپنے پر اپلائی کریں.
کہ نیکی کے اندر مجھے اپنے آپ کو بھی مصروف رکھنا ہے اور نیکی کی دعوت دوسروں کو بھی دینی ہے. اگر یہ سلسلہ ہم شروع کر دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گھر سے شروع کریں. آپ نا سب سے پہلے اسٹارٹ گھر سے لیں کہ آپ دیکھیں گھر کے اندر آپ کی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی ہے کہ وہ نیکی والے کام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اگر پڑھتی ہے سبحان اللہ، نہیں پڑھتی ہے تو اس کو نیکی کی دعوت دیں. آپ کے بچے ہیں ان کو آپ نیکی کی دعوت دیں، گھر کے دیگر افراد آپ کے ہیں ان کو آپ نیکی کی دعوت دیں، پڑوسی ہیں، بھائی بہنیں ہیں، سب کو نیکی کی دعوت دیں. اچھا پھر نیکی کی دعوت کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. گھروں کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پاکی ناپاکی کے معاملات پتہ نہیں ہوتے نا. اب ظاہر ہے کہ آپ کے کپڑے دھونے ہیں یا گھر کے دیگر بچوں کے کپڑے ہیں، تو اب گھر کے اندر کپڑے ہمارے دھل رہے ہیں، بیوی کپڑے دھو رہی ہے یا گھر میں آپ کی بیٹی کپڑے دھو رہی ہے، لیکن وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے نا. تو آپ دیکھیں گھر میں نیکی کی دعوت کی بہت ضرورت ہے. پھر بچوں کو حسن اخلاق سکھانا ہے. بہت ساری چیزوں کی ہمارے یہاں پر کمی ہوتی ہے. اگر نیکی کی دعوت کی یقیناً ہر گھر میں ضرورت ہے. اللہ میں اس کی سمجھ عطا فرمائے. علی بھائی بالکل ایسا ہی. اور نیکی کی دعوت یہ گھر سے اسٹارٹ کرنا. جی خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. ٹھیک ہے. اس طرح ایک اور بھی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا قوا قوا انفسکم. صحیح. وَأَہْلِیکُمْ نارا. ٹھیک ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صحیح. تو یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو نیکی کی دعوت اسٹارٹ کریں نا تو وہ اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. صحیح. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے صحیح. ڈراؤ. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈراؤ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے ہی آغاز کریں نیکی صحیح کی دعوت. ماشاء اللہ. اور وہی ہے نا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. فرد سے معاشرہ. یعنی اگر ایک ایک کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت پھیلے گی. برائی بھی ظاہر اس طرح پھیلتی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. برائی اگر یہ آپ نے فرد جی سے معاشرہ بنتا ہے. جی جی اگر ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ لے لے نا، ہر بندہ ایسا ہی ہے. اپنے گھر کا ذمہ لے لے کہ بھائی صحیح. مجھے اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے. اب جتنے بھی سوسائٹی کے اندر یا اس شہر کے اندر جتنے بھی گھر ہے 100 اگر ہر بندہ اپنے ذمہ یہ لے لے گا کہ مجھے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی، صحیح. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرنی، مگر ایک ذمہ اپنے گھر کا تو لے لے کم سے کم. اگر ہر بندہ یہ سمجھو ہدف لے لے گا، ٹارگٹ لے لے گا، تو اللہ نے چاہا تو ہمارا ایک معاشرہ امن و سنت والا معاشرہ بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری ہم نے گفتگو تو اور بھی کرنی تھی، لیکن چونکہ ٹائم ہمارا چونکہ مختصر ہے اور یہ ٹائم تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، تو میں امید کروں گا انشاءاللہ ناظرین آج کی ہماری گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی. نیکی کی دعوت کتنی ضروری ہے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ قرآنی آیات سے حدیث سے ہمیں بتایا. تو آج نیت کریں، عزم کریں، اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں گے، اپنی ذات پر بھی ہم نیکیوں کو نافذ کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو اچھے انداز سے. مفتی صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ پھر وہ حسب مراتب، بعض ایسے ہوں گے کہ ہمیں ان کو صرف کہہ کر نیکی کی دعوت دینی ہوگی، اور بعض افراد جو ہمارے ماتحت ہیں ہمیں ان کو ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت بنے کہ ہم ان کو سزا دے کر یا مار کر بھی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت پڑے، تو اس کی بھی شاید اس کی بھی اجازت ہوتی ہے شریعت کے اندر. تو کوشش کریں آپ جس منصب پر فائز ہیں اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے نیکی کی دعوت کی طرف آگے بڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فرد کرتے انشاءاللہ یہ معاشرہ نیکی کی طرف جب بڑھے گا، اللہ نے چاہا تو دنیا کے اندر امن، سکون اور انشاءاللہ نیکیوں کی بہاریں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. سلام
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، رب کریم ان سب کی تمام دلی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرما۔ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی خیر فرما، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، تکلیفوں سے دو چار ہیں، یا اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرما۔ جس کے دل میں جو جائز تمنائیں مرادیں اپنے کرم سے اے رب کریم سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔